قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ جو خالی ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا۔ متردد الذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو ماں باپ کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کیں، تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئیں کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے۔ قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی۔ اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں۔ تو جواب آیا، قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔ تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہیں۔ قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بعد میں بیان کریں گے۔ کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے۔ تو مناسبات ہوتی ہیں۔ تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور احد احد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باپ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لب بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے۔
रब से मांग मांग के लिया, लेकिन तामील इरशाद में उस बेटे की गर्दन पे छुरी रखने के लिए बाप तैयार हो जाता है और उसको ज़बह करने के लिए आमादा हो जाता है, हत्ता कि बेटे को लटा लेता है और हाथ में छुरी पकड़ के बेटे की गर्दन पे रख के पूरी हिम्मत के साथ जब छुरी चलाता है तो आवाज़ आती है, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन। इब्राहीम बस करो, तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। अपनी बीवी को, अपने नौमौलूद बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आना, जहाँ कुछ भी मुयस्सर नहीं था। यहाँ आपको आपके माँ बाप छोड़ के जाते हैं, एक खूबसूरत आसूदा माहौल है और आपको जिस मकसद के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो वो मकसद भी आपके और उनके पेश नज़र है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आंखें नम हो जाती होंगी कि हम अपनी औलाद को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जबकि एक महफूज पनागाह में आपको छोड़ के गए। आपकी तरबियत करने वाला एक जो है वो तवाना तबका और एक तवाना जो है वो स्टाफ मौजूद है जो आपकी फ़िक्री, ज़हनी, बदनी तरबियत के लिए कोशा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वालिदैन महसूस करते हैं लेकिन अपने नौमौलूद बच्चे को वहाँ छोड़ के जाना जहाँ आबो दाना भी मुयस्सर नहीं था। मुअर्रिख़ इस्लाम हफ़ीज़ जलंधरी ने उस वादी का नक्शा खींचते हुए कहा, वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहाँ फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सर सर के, जहाँ पर घास उगती थी, जहाँ ना फूल खिल